مہا ٹیٹ امتحان کی تیاری کرنے والوں کے لیے ہماری اس خاص سیریز میں سب کا استقبال ہے۔ آج ہم اس کے پہلے حصے میں زمین اور جانداروں کی دنیا کے کچھ بہت ہی بنیادی لیکن اہم تصورات کو سمجھیں گے۔ تمام MAST ٹیٹ امیدواروں کو ایڈمن ارشاد وانواڑ کی طرف سے السلام علیکم۔ آئیے مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کی تیاری کو اور بھی پکا کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک ضروری بات۔ اس موضوع پر اہم نوٹس کی PDF اور ایک پریکٹس کوئز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ انہیں ضرور چیک کیجیے گا، تیاری میں بہت مدد ملے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمین کے 3 کروں کی، یعنی the 3 spheres of Earth۔ MAST ٹیٹ کے نقطۂ نظر سے ان تینوں کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے، ہماری زمین بنیادی طور پر 3 حصوں سے مل کر بنی ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے خشکی، دوسرا پانی اور تیسرا ہوا کا غلاف۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلا کرہ ہے کرۂ حجر، جسے انگلش میں لیتھوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ زمین کا سب سے باہری، سخت اور چٹانی حصہ ہے۔ بالکل آسان زبان میں کہیں تو یہ وہ زمین ہے جس پر ہم سب رہتے ہیں، چلتے ہیں اور گھر بناتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کرہ آب، یعنی ہائیڈروسفیئر۔ اس میں زمین پر موجود ہر قسم کا پانی شامل ہے، چاہے وہ سمندر ہوں، دریا ہوں، جھیلیں ہوں یا یہاں تک کہ ہوا میں موجود بادل بھی اسی کا حصہ ہیں۔ اور تیسرا کرہ ہے کرہ ہوا، یعنی ایٹماسفیئر۔ یہ اصل میں گیسوں کا ایک غلاف ہے جس نے ہماری زمین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جاندار ان تینوں ہی کروں میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں، کرہ ہوا کے بارے میں ہم پارٹ 2 میں تفصیل سے جانیں گے۔ اب یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اسے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ زمین کی پوری سطح کا صرف 1/3 حصہ ہی خشکی یا زمین پر مشتمل ہے، صرف 1/3۔ یہ چارٹ دیکھیں، اس سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تقریباً 2/3 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور صرف 1/3 خشکی ہے نا حیران کن؟ یہ امتحان میں اکثر پوچھا جانے والا سوال ہے، اس لیے اس تناسب کو یاد رکھیے گا۔ چلیے اب کرۂ حجر یعنی زمین کا سفر کرتے ہیں اور اسے تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ ایک بات تو صاف ہے کہ زمین ہر جگہ ایک جیسی یعنی ہموار یا فلیٹ نہیں ہے۔ کہیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کہیں وسیع میدان ہیں تو کہیں گہری وادیاں۔ ان سب کو زمینی اشکال کہتے ہیں۔ اور زمین کے یہ جو بہت بڑے لگاتار پھیلے ہوئے ٹکڑے ہیں نا، انہیں براعظم یا کانٹیننٹس کہا جاتا ہے۔ ہماری دنیا میں کل 7 براعظم ہیں: ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا اور آسٹریلیا۔ اور ہاں، امتحان کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان سب میں سب سے بڑا براعظم ایشیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خشکی کا سفر تو ہو گیا، اب چلتے ہیں پانی کی دنیا میں، یعنی کرۂ آب کو سمجھنے۔ کرۂ آب یا ہائیڈروسفیئر کی تعریف بہت ہی سیدھی سی ہے۔ زمین پر موجود سارا پانی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، مل کر کرۂ آب بناتا ہے۔ دیکھیے، پانی صرف دریاؤں اور سمندروں میں نہیں ہوتا، یہ ٹھنڈے علاقوں میں برف کی شکل میں بھی موجود ہے۔ زمین کے نیچے بھی ذخیرہ ہوتا ہے، جسے زیر زمین پانی کہتے ہیں۔ اور تو اور آبی بخارات یعنی واٹر ویپر کی شکل میں ہوا میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر ہائیڈروسفیئر ہے۔ زیر زمین پانی، جسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ ان تصویروں کو دیکھیے، ہم کنووں اور ہینڈ پمپ کے ذریعے اسی پانی کو نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا سوال سب کے لیے، ذرا سوچئے اور بتائیے تو بھلا، روزمرہ کی زندگی میں پانی کہاں سے ملتا ہے؟ پانی کے الگ الگ ذرائع کے بارے میں سوچئے۔ ایک استاد کی طرح سوچ کر اپنا جواب نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اس سے آپ کے خیالات اور بھی واضح ہوں گے۔ تو چلیے، اس سے پہلے کہ ہم یہ حصہ ختم کریں، ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ امتحان کے لیے یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں۔ پہلا، زمین کے 3 کرے ہیں: لیتھوسفیئر، ہائیڈروسفیئر اور ایٹماسفیئر۔ دوسرا، زمین کی سطح کا 1/3 حصہ خشکی اور 2/3 پانی ہے۔ تیسرا، زمین پر 7 براعظم ہیں۔ اور چوتھا، ہائیڈروسفیئر میں ہر طرح کا پانی شامل ہے، زمین پر، برف کی شکل میں، زمین کے نیچے اور ہوا میں۔ ہم نے زمین اور پانی کی دنیا کی تو سیر کر لی،
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस हवा के खिलाफ का क्या, जो एक कंबल की तरह हमारी जमीन को लपेटे हुए है? इसी एटमॉस्फेयर के राजों को जानने के लिए हमारे साथ इस सीरीज के दूसरे हिस्से में जरूर शामिल हों। और जाते जाते फिर याद दिला दूं, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF नोट्स और क्विज को जरूर हल कीजिएगा। पढ़ते रहिए और हम मिलेंगे अगले हिस्से में। महाटेट की तैयारी करने वाले तमाम साथियों को एक बार फिर खुशामदीद। ये है हमारी माहौलियाती साइंस की सीरीज का चैप्टर 3 पार्ट 2। अगर पहला हिस्सा मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, वो भी जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं उन बुनियादी चीजों की जिनसे हमारी दुनिया बनती है, यानी वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो पानी जो जिंदगी की बुनियाद है, और जमीन पर फैला हुआ जिंदगी का ये हैरत अंगेज जाल। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कुर्रे हवा यानी एटमॉस्फेयर को, जो हमारे सैयारे के लिए एक कंबल की तरह है। फिर हम देखेंगे कि पानी का सफर कैसे चलता है, यानी वाटर साइकिल क्या है। इसके बाद हम कुर्रे हयात यानी बायोस्फेयर के बारे में जानेंगे कि जमीन पर जिंदगी इतनी अलग अलग शक्लों में कैसे मौजूद है। और आखिर में हम सब कुछ रिवाइज करेंगे और बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैसों की इस शील्ड की जो ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाती है। ये हमारे सैयारे का कुदरती हिफाजती कंबल है। हवा का ये जो गिलाफ है ना, जिसे हम एटमॉस्फेयर या कुर्राए हवा कहते हैं, ये सिर्फ खाली गैसों, आबी बुखारात और मिट्टी के ज़र्रात का मिक्सचर नहीं है। ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसी ढाल है जो हमें सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है और ज़मीन का दर्जा हरारत ऐसा रखती है कि हम यहाँ जिंदा रह सकें। तो इसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज़ है वो है कुर्रे हवा, और ये कोई एक सीधी सादी तय नहीं है। इसे आप एक प्याज की तरह समझ सकते हैं जिसमें कई अलग अलग लेयर्स यानी तहें होती हैं, और हर तह की अपनी खासियत है और अपना एक काम है। मेज़बान 2, वो तह जो हमारे सबसे करीब है, जहां हम सब रहते हैं और सांस लेते हैं, इसे ट्रोपोस्फियर या कुर्रे मुतगय्यरा कहते हैं। ये ज़मीन से तकरीबन 13 किलोमीटर ऊपर तक जाती है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौसम की तकरीबन सारी कार्रवाइयाँ, बादल बनना, बारिश होना, हवाएं चलना, सब कुछ इसी एक तह में होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पानी के बुखारात की सबसे ज़्यादा मिकदार यहीं पाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है, मतलब हवा के ज़र्रात कम होते जाते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो चोटी पर आपको हवा का दबाव भी कम महसूस होगा, और सबसे बड़ी बात, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। अच्छा, तो इसी पॉइंट को लेकर आप सबके लिए एक सवाल है। अभी जो हमने समझा कि ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, तो जरा सोचिए और बताइए कि कोह पेमा अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें आपके जवाबात का इंतजार रहेगा। कुर्रे हवा में एक और बहुत जरूरी अमल होता है जिसे तकसीफ या कॉन्डेंसेशन कहते हैं। कभी गर्मी में ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी के कतरे देखे हैं? बस वही तकसीफ है। फिजा में भी बिल्कुल यही होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। हवा में जो पानी के बुखारात होते हैं ना, जो हमें नजर नहीं आते, वो ठंडे होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बादल बन जाते हैं। और यही बादल जो तकसीफ से बनते हैं, हमारी अगली कहानी का मरकजी किरदार हैं। तो अब आइए देखते हैं कि ये सारा सिस्टम हमारे सैयारे के पानी को रीसाइकिल करने वाले एक ज़बरदस्त निज़ाम में कैसे काम करता है, जिसे हम आबी चक्कर या वाटर साइकिल कहते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम, जिसे हम आबी चक्कर या आबी चक्कर कहते हैं, एक ऐसी मशीन की तरह है जो कभी नहीं रुकती, और इसे चलाने वाली तवानाई सिर्फ एक ही है, सूरज की गर्मी। यही वो निज़ाम है जो हमारे सैयारे पर पानी को हमेशा हरकत में रखता है। तो ये पूरा सफ़र 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, तबखीर यानी इवेपोरेशन, जिसमें सूरज पानी को गर्म करके भाप बनाता है। दूसरा, तकसीफ यानी कॉन्डेंसेशन, जिसमें वो भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल बन जाते हैं। और तीसरा, तरसीब यानी प्रेसिपिटेशन, जब इन बादलों से पानी बारिश, बर्फ या ओलों की शक्ल में ज़मीन पर वापस आ जाता है।
اور اس تصویر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جو پانی آج سمندر میں ہے کل وہ بادل بن سکتا ہے اور اگلے ہفتے بارش بن کر آپ کے علاقے میں برس سکتا ہے۔ یہی وہ مسلسل حرکت ہے جو میٹھے پانی کو پوری دنیا میں تقسیم کرتی ہے اور ہر جگہ زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس ہوا بھی ہے اور پانی بھی۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے پنپنے والی زندگی کی دنیا کیسی ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں کرۂ حیات یعنی بایوسفیر پر۔ یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ زمین پر موجود ہر طرح کی زندگی کو ملا کر کرۂ حیات بنتا ہے۔ ایک چھوٹے سے بیکٹیریا سے لے کر جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، سمندر کی سب سے بڑی ویل مچھلی تک، ہر جاندار چیز اسی زندگی کے جال کا حصہ ہے۔ اور اسی کرۂ حیات میں ہمیں زندگی کی اتنی قسمیں ملتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسے ہم حیاتی تنوع یا حیاتی تنوع یعنی بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ ہمارا سیارہ لاکھوں قسم کے پودوں اور جانوروں کا گھر ہے اور ہر ایک نے اپنے آپ کو اپنے ماحول کے حساب سے بالکل فٹ کر لیا ہے۔ زندگی ہر جگہ اپنے جینے کا راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ ٹھنڈے برفیلے علاقوں میں آپ کو پولر بیئر ملیں گے جن کی کھال کے نیچے چربی کی موٹی تہ ہوتی ہے۔ گھاس کے کھلے میدانوں میں زیبرا اور شیر جیسے جانور ہیں، اور یہاں تک کہ تپتے ہوئے ریگستانوں میں بھی سخت جان اونٹ اور پودے زندہ رہنے کے طریقے جانتے ہیں۔ ہر ماحول میں زندگی کی اپنی الگ ہی شکل ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار اکیلے نہیں رہ سکتا، سب ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ پودوں کو دھوپ اور پانی چاہیے، خرگوش ان پودوں کو کھا کر توانائی حاصل کرتا ہے، اور پھر شاید کوئی لومڑی اس خرگوش کا شکار کر لے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے جہاں ہر کوئی زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ چلیں تو ہم نے کافی کچھ سمجھ لیا ہے۔ آئیے اب جلدی سے وہ سارے اہم پوائنٹس دہرا لیتے ہیں جو امتحان کے لیے یاد رکھنے بہت ضروری ہیں۔ بس یہ 4 بنیادی باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلا، کرۂ ہوا یعنی ایٹماسفیئر جو ہماری حفاظتی ڈھال ہے۔ دوسرا، آبی چکر یعنی واٹر سائیکل جو ہمارے سیارے کا ری سائیکلنگ سسٹم ہے۔ تیسرا، اوزون کی تہ جو ہمارا قدرتی سن اسکرین ہے۔ اور چوتھا، کرۂ حیات یعنی بایوسفیئر جس میں تمام جاندار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چاروں کانسیپٹس کلیئر ہیں تو آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں۔ اور ہاں، ان ٹاپکس کو اور پکا کرنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے کچھ بہترین چیزیں تیار کی ہیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو PDF نوٹس کا لنک ملے گا، اور ساتھ ہی ایک پریکٹس کوئز بھی ہے تاکہ آپ اپنی تیاری کو چیک کر سکیں۔ ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا۔ جاتے جاتے آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ ذرا اپنے آس پاس دیکھیے، یہ جو بڑے بڑے تصورات ہیں نا، کرۂ ہوا، آبی چکر اور کرۂ حیات، یہ آپ کے اپنے محلے یا شہر میں کیسے کام کرتے ہیں؟ کوئی ایک مثال سوچ کر نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ آئیے ایک دوسرے کے مشاہدات سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ، اور آپ کی تیاری کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں۔